ناظرین، گزشتہ کافی عرصہ سے ایک نجم سیٹھی صاحب کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس کو بہت زیادہ دیکھا اور سنا جا رہا ہے، لیکن اور یہ ویڈیو جو ہے یہ قیام پاکستان کے بارے میں ہے، اور بالخصوص یہ مائنورٹیز اور خاص طور پہ کرسچن مائنورٹیز کے حوالے سے ہے، کیونکہ جب پاکستان کی تقسیم کا وقت آیا تو اس وقت جب اس کی ووٹنگ ہوئی، الیکشن ہوا، تو اس میں پنجاب جو تھا اس کے بٹوارے کا سلسلہ چل رہا تھا۔ تو اس سلسلے میں ایک امریکہ سے ایک نوجوان نے، جس کا نام فائٹ گل صاحب ہے، یو ایس اے سے، انہوں نے نجم سیٹھی صاحب سے 3 سوال کیے جن کے جوابات نجم سیٹھی صاحب نے دیے، اور نجم سیٹھی صاحب صحافت میں بہت بڑا نام ہے، بلکہ صفحہ اول کے صحافیوں میں سے ہیں اور دانشور بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پنجاب اسمبلی کے نگران وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم سوالوں کو سنتے ہیں۔ جی پہلا سوال، بلکہ ان کے 3 سوال ہیں۔ فائق صاحب نے یہ آپ سے اقلیتوں کے بارے میں 3 سوال پوچھے، سنیے گا۔ سلام سٹی صاحب، سر فائق گل عرض کر رہا ہوں پینسلوینیا یو ایس اے سے۔ میں فرسٹ کویسچن، اگر کرسچن اپنا ووٹ دے کے پنجاب کو نہ توڑتے تو کیا پنجاب کو بھی پاکستان کا حصہ بن سکتا تھا؟ سیکنڈ کویسچن، پاکستان کو ایز اے سیپریٹ اسٹیٹ بنانے میں کرسچنس کا کیا کردار رہا؟ اور میں تھرڈ کویسچن، اب وقت نہیں آ گیا کہ اس ریئل گورنمنٹ کو منارٹیز کے اگینسٹ جو ان کی پالیسیز ہیں ٹو کیپ منارٹیز انڈر پریشر اینڈ ان اے کانسٹنٹ فیئرس، اس کو بھی ریویو کر لیا جائے؟ ناظرین، سوال ایک دفعہ پھر سن لیں اور اپنے ذہن میں رکھیے تینوں سوال۔ جی پہلا سوال، بلکہ ان کے 3 سوال ہیں۔ فائق صاحب نے یہ آپ سے اقلیتوں کے بارے میں 3 سوال پوچھے، سنیے گا۔ سلام سٹی صاحب، سر فائق گل عرض کر رہا ہوں پینسلوینیا یو ایس اے سے۔ میں فرسٹ کویسچن، اگر کرسچن اپنا ووٹ دے کے پنجاب کو نہ توڑتے تو کیا پنجاب کو بھی پاکستان کا حصہ بن سکتا تھا؟ سیکنڈ کویسچن، پاکستان کو ایز اے سیپریٹ اسٹیٹ بنانے میں کرسچنس کا کیا کردار رہا؟ اور میں تھرڈ کویسچن، اب وقت نہیں آ گیا کہ اس ریئل گورنمنٹ کو منارٹیز کے اگینسٹ جو ان کی پالیسیز ہیں ٹو کیپ منارٹیز انڈر پریشر اینڈ ان اے کانسٹنٹ فیئرس، اس کو بھی ریویو کر لیا جائے؟ ناظرین، آپ نے سوال غور سے سن لیے، اب نجم سیٹھی صاحب کا جواب بھی سن لیجئے۔ فائق گل صاحب نے بہت دلچسپ سوال پوچھے اور میں حیران ہوں کہ یہ سوال کہاں سے آ گئے۔ تاریخی سوال ہیں اور بہت سے کم لوگ ایسے سوال پوچھتے ہیں، اور بڑی انٹرسٹنگ سوال ہے۔ میرا خیال ہے بہت سے لوگوں کو تو اس کا جواب بھی نہیں پتہ ہوگا۔ مجھے بھی تھوڑی سی اس پہ ریسرچ کرنی پڑی، کیونکہ اتنی یادداشت نہیں ہے کہ پارٹیشن کے وقت کرسچن کمیونٹی کا کیا رول تھا، پنجاب اسمبلی میں اس وقت جب تقسیم ہونے جا رہی تھی تو اس وقت کیا ہوا، اور بعد میں کس طریقے سے کرسچنس کو اکوموڈیٹ کیا گیا اور ان کا دیکھ بھال کی گئی ان دی نیو اسٹیٹ آف پاکستان۔ تو سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر کرسچن ووٹ نہ ہوتا پنجاب کی لیجسلیٹو اسمبلی میں 1947 میں، تو کیا پھر پنجاب پاکستان کا حصہ بنتا یا انڈیا کا حصہ بنتا؟ اب اس میں ایسے ہے کہ جب ووٹنگ ہوئی اس سوال کے اوپر کہ کس کا حصہ بننا ہے، تو اس وقت اسپیکر اسمبلی کرسچن تھے، سنگھا صاحب۔ اچھا جی بالکل، اور سنگھا صاحب بہت ایک کرسچن کمیونٹی کے لیڈر تھے، اور ہی واز دی اسپیکر آف دی اسمبلی۔ اس کے ساتھ سیسل چودھری صاحب تھے اور فضل الہی صاحب تھے، یہ بھی کرسچن تھے۔ یہ 3 ووٹ تھے کرسچنس کے اس اسمبلی میں۔ جب ووٹنگ ہوئی اس کے اوپر تو ناظرین، آپ نے نجم سیٹھی صاحب کا جواب سنا۔ مجھے انتہائی افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ نجم سیٹھی جیسا اتنا عظیم اور بڑا صحافی، جن کا یہ کہنا ہے کہ میں نے اس کا مطالعہ کیا،
ریسرچ کی، لیکن انہوں نے کوئی ریسرچ نہیں کی، بلکہ جو دل میں آیا، جو ان کی چڑیا نے کہہ دیا، انہوں نے وہی کر دیا، وہی کہہ دیا۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ جن مسیحیوں نے ووٹ دیا وہ کون کون سے مسیحی تھے۔ یہ تاریخ سے نجم سیٹھی صاحب کی لا علمی ایک فہم سے باہر ہے، کیونکہ اتنا بڑا صحافی اور پھر نگران وزیر اعلیٰ پنجاب رہنے والا شخص اس کی بنیاد سے، اس کی ہسٹری سے نہ واقف ہو، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کاش کہ نجم سیٹھی صاحب تھوڑا سا مطالعہ کر لیتے۔ اگر ان کے پاس مطالعے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا تو میرا خیال ہے کہ نجم سیٹھی صاحب کو ایمینول ظفر ایڈوکیٹ کی یہ کتاب ضرور پڑھ لینی چاہیے تھی، جو کہ 2007 میں یہ پبلش ہوئی، کنسائز ہسٹری آف پاکستانی کرسچنز۔ یہ اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر وہ یہ بھی پڑھ لیتے تو ان کو پاکستان کی تاریخ میں مسیحیوں کا کردار قیام پاکستان کے وقت سے لے کے آج تک تمام کا تمام ان کو مل جاتا، لیکن انہوں نے یہ جسارت نہیں کی۔ ناظرین، تو میں ان کی درستگی کے لیے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک دفعہ ہسٹری کا ضرور مطالعہ کریں، اور میں ان کے نام بتاتا ہوں کہ جن 3 ووٹوں کی وجہ سے آج کا پنجاب پاکستان کے حصے میں آتا ہے۔ اگلی بات میں بعد میں کروں گا، پہلے میں آپ کو ان 3 ناموں سے واقف کروا دوں۔ ناظرین، پہلا نام سنگھا صاحب کا لیا انہوں نے، دوسرا نام انہوں نے چودھری فضل الہی کا نام لیا، اور تیسرا نام انہوں نے سیسل چودھری صاحب کا لیا۔ مجھے انتہائی حیرت ہوئی جب میں نے یہ سنا کہ سیسل چودھری صاحب 1947 میں انہوں نے پاکستان کے پنجاب کے حق میں ووٹ دے کے پاکستان کے لیے یہاں پہ ان کا ووٹ کاسٹ ہوا۔ میں اس بات سے حیران ہوں کہ سیسل چودھری صاحب یہ دنیا کے پہلا بچہ ہے جو کہ 5-6 سال کی عمر میں صوبائی اسمبلی کا رکن بنتا ہے اور پھر ووٹ کاسٹ کرتا ہے۔ کمال کر دیا سیٹھی صاحب آپ نے۔ سیٹھی صاحب، سیسل چودھری صاحب کی عمر ڈیٹ آف برتھ 1941 ہے، اور وہ کبھی سیاست میں نہیں آئے۔ جناب والا، آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ سیسل چودھری صاحب ہیں کیا۔ محترم، سیسل چودھری صاحب فائٹر پائلٹ تھے۔ انہوں نے 1965 کی اور 1971 کی جنگ لڑی ہے۔ وہ غازی ہیں پاکستان کے ہیرو ہیں۔ آپ نے تو کمال کر دیا، آپ نے یہ بھی پنچر لگا دیا تاکہ کرسچنوں کی ہسٹری کی ہوا باہر نہ نکلے۔ افسوس ہوا مجھے آپ کے علم پر، آپ کی دانش پر۔ ناظرین، اور میں اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے 5-6 سال کے بچے کو ایک اسمبلی کا رکن بنا کے ان کا ووٹ ڈلوا دیا۔ جناب والا، تیسرا شخص جو تھا سیسل چودھری نہیں تھا، وہ گبن تھے۔ اس طرح یہ 3 ووٹ دیوان بہادر ایس پی سنگھا، جس کا پورا نام آپ کو نہیں پتا، وہ تھے۔ دوسرے چودھری فضل الہی یا ماسٹر فضل الہی صاحب تھے۔ تیسرا سی گبن تھے۔ یہ 3 ووٹر تھے جناب، اپنی تاریخ درست کر لیجئے۔ ناظرین، آپ نے کہا کہ 88 ووٹ اور 91 ووٹ۔ آپ سے پوچھا گیا کہ کیا کردار تھا۔ آپ نے اپنی زبان پہ یقیناً وہ الفاظ نہیں لائے، اور جان بوجھ کے، اگر میں یہ کہوں کہ آپ نے جان بوجھ کے وہ الفاظ ادا نہیں کیے جو آپ کو کرنے چاہیے تھے، تو آپ سے پوچھا گیا تھا کہ جی کیا کردار تھا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ اگر وہ 3 ووٹ نہ ملتے تو کیا ہوتا، آپ نے کہا پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ ذرا سن لیجئے۔ 88 ووٹس انڈیا کے لیے کہ پنجاب کو ہندوستان کا حصہ ہونا چاہیے، اور 91 ووٹس پاکستان کے لیے،
اور وہ 3 ووٹس جو تھے، جو 3 کرسچنس نے ووٹ کیا تھا پاکستان کے لیے، وہ دے میڈ آل دا ڈفرنس. تو سوال یہ بنتا ہے کہ اگر اس وقت یہ اپنا ووٹ پاکستان کے لیے نہ دیتے تو کیا پنجاب جو ہے وہ پھر ڈویژن تو ہو ہی گئی، مگر کیا ادھر کا جو پنجاب ہے یہ سارے کا سارا لاہور جو ہے وہ بھی ادھر چلا جاتا یا کیا ہوتا؟ نجم سیٹھی صاحب، آپ کو تو علم ہوتے ہوئے بھی آپ نے اپنے علم کا اظہار نہیں کیا. میں سمجھتا تھا کہ آپ تو بڑے لبرل ہیں، آپ تو بڑے بولڈ جرنلسٹ ہیں، لیکن آپ نے کلیئر نہیں کیا یہاں پہ کہ اگر کرسچن ووٹ نہ ہوتا تو پاکستان کی صورتحال فرق ہوتی، پنجاب یہ پنجاب پاکستان میں نہ ہوتا. آپ کو یہ پتا ہے کہ 3 ووٹوں سے پاکستان بنا، اور تینوں ووٹ یہ کرسچن ووٹ تھے. آپ کے تو ووٹ برابر تھے، 88. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوتا؟ آپ کو سب پتا تھا، لیکن آپ اپنے منہ سے کہنا نہیں چاہتے تھے. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جب پاکستان بننے جا رہا تھا تو جماعت اسلامی، باچا خان، جی ایم سید، وہ مولانا علامہ مشرقی، تحریک خاکسر والے، یہ تمام مذہبی جماعتیں پاکستان کے مخالف تھیں. آپ نے کیوں نہیں کہا کہ مسلمانوں کی مخالفت کے باوجود کرسچنوں نے ووٹ دیا؟ آپ نے کہا کہ جی وہ ماسٹر تارا سنگھ نے ڈائلاگ کیے. آپ کو اس بات کا بھی علم نہیں ہے. آپ یہ بھی سن لیں اور پوری قوم بھی سن لیں. میں چاہ رہا ہوں کہ ہماری نئی نسل، پاکستانی قوم جو ہے، نئے بچے جو ہیں، ان کو ہسٹری سے آگاہ کیا جائے. جناب والا، جب دیوان بہادر ایس پی سنگھا صاحب، سی گبن اور ماسٹر فضل الہی جب یہ اسمبلی میں جا رہے تھے ووٹنگ کے لیے، تو باہر جو بڑا چبوترا سا بنا ہوا ہے مین گیٹ کے باہر، تو وہاں پہ ماسٹر تارا سنگھ نے اپنی کرپان بلند کر کے یہ کہا تھا. آپ کو تو وہ ڈائلاگ بھی یاد نہیں، میں آپ کو ڈائلاگ بھی بتا دیتا ہوں. تو ماسٹر تارا سنگھ نے یہ کہا کہ جناب جو مانگے گا پاکستان اس کو ملے گی شمشان. کیا؟ جو مانگے گا پاکستان اس کو ملے گی شمشان. تو اس کے جواب میں جناب دیوان بہادر ایس پی سنگھا صاحب نے کہا تھا کہ سینے پہ گولی کھائیں گے، پاکستان بنائیں گے. اور یہ کہہ کے وہ اندر چلے گئے اور ووٹ دیا، اور اس کے بعد پاکستان کی یہ صورتحال ہوئی ہے. آپ نے سوال کے جواب کو گول کیا. اگلے سوال کو جناب والا آپ نے بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹری کا مطالعہ بالکل نہیں کیا. آپ نے کہا کہ چلو جی کرسچن ہے، کون سی ضرورت ہے ان کو، بس ادھر ادھر کی بات گھما پھرا کے کرا کے تو ان کو ہم خوش کر دیں گے. لیکن ایسے نہیں ہوگا، اب ایسے نہیں چلے گا. آپ کو پاکستان کے نوجوان کو، آئندہ نسلوں کو پاکستان، کیا میں پاکستان کی ہسٹری بتانا پڑے گی. آج تک جو آپ نے نہیں بتائی. آپ سب کچھ لکھتے ہیں لیکن کبھی بھی آپ نے یہ نہیں لکھا، کبھی بھی آپ نے یہ نہیں بتایا، کبھی بھی آپ نے یہ اپنے تاریخ میں یا مطالعہ پاکستان میں کیا میں پاکستان کے دوران ان 3 ووٹوں کا ذکر کبھی نہیں کیا. آپ کو کرنا چاہیے تھا اور کرنا چاہیے، ضروری ہے، تاکہ پاکستان کی جو میجورٹی کلاس ہے اس کو پتہ چل جائے کہ یہاں پہ جو کرسچن بیٹھے ہوئے ہیں یہ پاکستان کو بنانے والوں میں سے ان کا بنیادی کردار ہے. نہ صرف وہاں پہ بنیادی کردار تھا بلکہ قیام پاکستان کے بعد استحکام پاکستان تک بھی ہمارا بہت بڑا کردار ہے. جب انڈیا سے مائیگریٹ ہو کے ہمارے بھائی آئے پاکستان میں تو ہندوؤں کے ظلم و تشدد کی وجہ سے ان کی جسم کٹے پھٹے، بیمار لاغر ہوئے، تو ان کا علاج کون کر رہا تھا؟ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو کس نے سہارا دیا؟ کس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے؟ جناب والا وہ تمام کرسچن نرسز تھی اس وقت جنہوں نے ان کی تیمارداری کی، ان کی مرہم پٹیاں کی، ان کو صحیح کیا. دوسرے نمبر پہ ایجوکیشن میں آ جائیں.
ایجوکیشن میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، بہت بڑا. آج سے پہلے تک جتنے بھی آپ کو کریم پاکستان کی ملتی ہے یا کریم ملے گی، چیف جسٹس سے لے کے ڈاکٹر عبدالقدیر تک، ایون نجم سیٹھی صاحب آپ بھی سینٹ اینتھونیز کے پڑھے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایجوکیشن میں بھی بہت کچھ سرو کیا ہے پاکستان کے لیے. اگر ہم دفاع پہ چلے جائیں تو دفاع میں بھی سیسل چودھری بہت بڑا نام ہے، جس کو آپ نے ووٹر بنا دیا تھا. وہ ووٹر نہیں تھا، وہ سیاستدان نہیں تھا، وہ فائٹر پائلٹ تھا. اس نے پاکستان کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں، 2 جنگیں لڑی ہیں، اور حکومت پاکستان نے ان کو ستارہ جرت سے نوازا ہے. وہ پاکستان کے غازی تھے. انہوں نے ایئر فورس جب ریٹائرمنٹ ہو گئی ان کی تو انہوں نے ایجوکیشن پہ کام شروع کر دیا. سینٹ اینتھونیز لاہور کے پرنسپل رہے، اس کے بعد وہ انہیں سینٹ میریز اکیڈمی لالہ زار راول پنڈی میں ان کو پرنسپل تعینات کیا گیا، اور آخری دم تک وہ وہیں پہ پرنسپل رہے. ناظرین، میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان بن گیا تو پاکستان کا پہلا آرمی چیف بھی کرسچن تھا، بلکہ دوسرا آرمی چیف بھی. 1951 تک 2 آرمی چیف کرسچن تھے. پاکستان کا جو آئین، پہلا آئین جسے آل انڈیا ایکٹ کے نام کو دیا گیا تھا، وہ بھی جوگندر ناتھ منڈل نے لکھا تھا. پاکستان کا پہلا قومی ترانہ جگن ناتھ نے لکھا تھا. بعد میں یہ کہا گیا کہ یہ ہندو کا لکھا ہے. پھر حفیظ جلندری صاحب نے دوبارہ قومی ترانہ لکھا تھا، جو آج تک ہمارے پاس موجود ہے. میں کیا بات کروں. پاکستان کا پہلا ایئر چیف کرسچن تھا. پاکستان کا چیف جسٹس کرسچن تھا، جنہیں سب کو یہ کہہ کے پاکستان بننے کے بعد ہٹا دیا گیا کہ یہ مائنورٹیز ہیں. چیف جسٹس اے آر کارنیلیوس بہت بڑا، قانون میں ایک بہت بڑا نام ہے. ان کے فیصلے آج بھی نہ صرف پاکستان میں بولتے ہیں بلکہ پاکستان کے باہر بھی کوٹ کیے جاتے ہیں. صرف اس وجہ سے ان کو چیف جسٹس کے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور ان کے آئین کو یہ کہہ کر معطل کر دیا گیا کہ جناب یہ ایک ذمی کا لکھا ہوا آئین ہے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اور میں ایک اور بات یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ کہا کہ سنگھا صاحب کو پاکستان بننے کے پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد پریشر تھا یا ہٹا دیا گیا. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ مجھے بتائیے گا، کوئی مجھے یہ سمجھا دے کہ جناب جب ووٹ پاکستان کے حق میں آنے کے لیے پنجاب کا پاکستان کے حق میں آنے کے لیے ووٹ لینا تھا، اس وقت تو ٹھیک تھا، اس وقت تو سب کچھ اچھا تھا، ووٹ بھی قیمتی تھا، سب کچھ تھا، اس وقت کوئی اقلیت نہیں تھی. لیکن جو ہی پاکستان میں پنجاب کو شامل کر دیا گیا، آدھے پنجاب کا بٹوارہ ہو کے پاکستان میں آ گیا، تو پھر یہ ڈسکریمنیشن شروع ہوگی کہ جناب آپ تو کرسچن ہو، آپ اسپیکر صوبائی اسمبلی یا اسپیکر پنجاب اسمبلی نہیں ہو سکتے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ووٹ کی حد تک ٹھیک تھا، پاکستان بننے کی حد تک ٹھیک تھا، پنجاب کو پاکستان میں شامل ہونے تک تو ٹھیک تھا، لیکن جو ہی پنجاب پاکستان میں آ گیا تو جناب یہ ڈسکریمنیشن شروع ہو گئی. اور یہ ڈسکریمنیشن اس وقت سے لے کے چل رہی ہے آج تک. یہ مجھے بڑے افسوس سے آپ نے اس تیسرے سوال کا جواب جو یہ دینا چاہیے تھا، آپ نے اس کو گول کیا، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. نجم سیٹھی صاحب، کاش کہ آپ ہسٹری کو جان لیتے اور آپ لبرل ہو کے اور ایک صحیح سمت پہ، ایک ایماندار اور اپنے پروفیشن کو سمجھتے ہوئے، پروفیشن کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے اگر آپ صحیح بات کرتے اور لگے لپٹی نہ کرتے، بلکہ الفاظ کو منہ میں گم نہ کرتے، کھاتے نہ،
بلکہ الفاظ کی ادائیگی اس کی حقیقت کے مطابق اور اس کی روح کے مطابق اور سچائی اور حقیقت کے مطابق کرتے تو میں آج آپ کو سلوٹ کرتا. ناظرین، میں مسیحی قوم کی طرف سے نجم سیٹھی صاحب آپ سے یہ مطالبہ بھی کرتا ہوں، چونکہ آپ نے مسیحیوں کے کردار کی کردار کشی کی ہے اور ان کے جو انہوں نے مخلصانہ ہمدردی اور پاکستان کے ساتھ وفا اور جفا کا جو ساتھ دیا تھا، آپ نے اس کو اگنور کیا ہے، آپ نے اس کو پس پش ڈالا ہے، آپ نے اس کو روندا ہے. لہٰذا یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ پاکستانی مسیحی قوم سے معافی مانگے. آپ کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.